بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تفسیر ترتیب وار آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ پاک رب مجھے اور آپ کو علم و عمل کی توفیق اور اخلاص اور تقوی عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے جو ترجمہ ہو گیا 7ویں پارے تک، تو درمیان میں تشریح چلتی رہی، لیکن چند باتیں قابل غور ہیں، ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ تو اس میں 2 اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ دونوں نے قربانی کی۔ پرانے زمانے میں جو قربانی کرتا، صدقہ خیرات کرتا، میدان میں رکھتا، آسمان سے آگ آ جاتی، اس کو جلا جاتی، وہ صدقہ قبول ہے۔ حابیل کا صدقہ قبول ہوا، قابیل کا نہیں ہوا، اسی وجہ سے غصہ آیا اور قتل کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر چند صحابہ کے قول کے مطابق لڑائی اس بات پر ہوئی کہ صبح لڑکا لڑکی پیدا ہوتے حوا علیہ السلام سے، اور شام کو لڑکا لڑکی، تو شام کی لڑکی صبح کے لڑکے سے اور صبح کی لڑکی شام کے لڑکے سے نکاح کرتی۔ یہ ترتیب تھی۔ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تو اس نے کہا میں اسی سے شادی کروں گا، اگرچہ اس کی ممانعت تھی، اس پر لڑائی ہوئی۔ بہرحال واقعہ جو بھی بنا، بہرحال پہلا قتل ہوا، اور جتنے قتل ہوتے ہیں تو سارا کا سارا عذاب یہ قابیل کے سر پر چڑھتا جاتا ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا و وزر من عمل بہا۔ جس نے اچھی چیز کی بنیاد رکھی، بعد میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ثواب سارا کس کو ملے گا؟ اسی پہلے آدمی کو۔ جس نے برائی کی بنیاد رکھی اور جتنے لوگ اس پر چلتے جائیں گے، پہلے والے آدمی کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو قابیل کو ساری سزا ملے گی، اور قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تو اب اس کو کہاں چھپاؤں؟ دفن کرنے کا پتہ تو نہیں تھا، تو اللہ نے کوے کو بھیجا، اس نے اپنے ایک کوے کو قتل کر دیا، پھر اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ اس نے کہا اچھا میں بھی اس طرح کروں، ورنہ اس نے کمر پر اٹھا لیا تھا اپنے بھائی حابیل کو اور چل رہے تھے، پریشان تھے اب میں کیا کروں اس کے ساتھ۔ بہرحال یہاں ایک نقطہ ہے، وہ سمجھو۔ یہاں فقہاء نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی آپ کو قتل کرنا چاہے اور آ رہا ہے، تو آپ اگر اس کو قتل کریں پہلے تو آپ کو گناہ نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، اور اگر اس نے آپ کو قتل کر دیا تو آپ کے لیے ہاتھ ہلانا واجب ہے اور لازم ہے اور ضروری ہے، آپ اپنا دفاع کریں گے۔ من شہر علیہ السیف، فقہاء نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ ڈکیتی کی سزا اور چوری کی سزا، اس پر تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں، لیکن خلاصہ پھر سمجھاتا ہوں۔ حدود، آرڈیننس اور تعزیرات، اس کو آپ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے 5 چیزیں قیمتی بنائی ہیں، بہت قیمتی ہیں: عقل، جسم، مال، عزت، نسب۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا۔ عقل کی حفاظت کے لیے نشہ حرام ہے، بدن کی حفاظت کے لیے قتل حرام ہے، مال کی حفاظت کے لیے چوری اور ڈکیتی حرام ہے، اس میں 2 چیزیں شامل ہو گئی، اور نسب کی حفاظت کے لیے بدکاری حرام ہے، ورنہ بیٹا کس کا ہوگا، بچہ کس کا ہوگا، اور عزت کی حفاظت کے لیے تو ایک اللہ کی عزت ہے، جو اللہ کی بے عزتی کرے گا، دین کو قبول کر کے پھر اس سے ہٹے گا، یہ اللہ کی بے عزتی ہے، اس کی سزا بتاتا ہوں۔ یا نبی علیہ السلام کی جو بے عزتی کرے گا، بالاجماع واجب القتل ہے، لیکن سزا نافذ کرنا حکومت کا کام ہے، افراد کا نہیں۔ اور جو کسی انسان کی بے عزتی کرے گا اور اس پر تہمت لائے گائے گا کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو 4 گواہ لائے گا، ورنہ وہ 80 کوڑے پائے گا۔
جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ تو یہ ہو گئی سزائیں، کل 8 سزائیں ہو گئی۔ اس کا انکار کفر ہے، یہ اجماعاً ثابت ہے۔ ایک نیا پروفیسر پیدا ہو جائے، نیا، بالکل نیا نویلا، اور اس کی پوری زندگی اور ماضی قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اس کے گھر میں ٹکے کا دین نہ ہو، اور وہ ابھر کر کہے کہ جی تراویح اسلام میں نہیں ہے، تو آپ 70 سال آپ کی عمر ہے، آپ پہلے سوئے ہوئے تھے، آپ پہلے بتاتے نا کہ تراویح اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اتنی عمر ہو گئی، ابھی آپ کو تحقیق ہو گئی کہ تراویح اسلام میں نہیں، اور اس کو سب نشر کر رہے ہیں سارے چینل والے۔ آگے نہیں جاتا ہوں۔ تنخواہ میں عشر ہے، جی عشر تو فصل میں ہوتی ہے، اللہ کے بندے تنخواہ میں کہاں عشر ہوتی ہے؟ تو وہ شرعی سزاؤں کا بھی انکار کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو انکار حد کا یہ کفر ہے، اور سزا کو نافذ کرنا حکومت کا کام ہے، افراد کا کام نہیں ہے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ آگے، جو آدمی ان 5 چیزوں میں گڑبڑ کرے گا تو اللہ نے سزائیں اتاری ہیں 8۔ نشہ کرے گا تو 100 کوڑے، قتل کرے گا تو بدلے قتل کیا جائے گا، غلطی ہو یا معاف ہو گیا تو دیت 36 کلو چاندی انسان کی دیت ہے، 36 تولہ 8 ماشا، تفصیل بتا چکا ہوں۔ اور چوری کرے گا اور اس چیز کی قیمت 10 درہم سے زیادہ ہو یا 10 درہم ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جو چوری کی چیز ہے وہ خراب نہ ہو۔ پھل فروٹ سبزی پر تعزیر ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کی قیمت بھی شریعت نے آپ کو بتا دی، اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک آدمی سے کاٹو نا ہاتھ چوک میں، دیکھو کوئی چوری کرتا ہے، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پاکستان میں یہ قانون نافذ ہے، جو چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن 70 سال ہو گئے پاکستان میں سارے لوگ فرشتے ہیں، ابھی تک کسی نے چوری نہیں کی ہے۔ یہ قانون نافذ ہے۔ اس لیے صرف قانون نہیں ہونا چاہیے، افراد بھی ہونے چاہیے جو غیر کے دباؤ میں نہ ہوں، غیروں سے ڈکٹیشن نہ لے، کسی ڈرے نہ اور وہ فیصلہ نافذ کر دے۔ تو چور کی سزا جو ہے نا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اگر ڈکیتی کرے، سر عام دن کو دن داڑ ہے، وہ ایک ادارے کو لوٹ لے، لوگوں کو قتل کرے تو اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، 3 یا 7 دن لوگ دیکھیں گے، مرا ہوا ہوگا۔ تو یہ شرعی سزا ہے۔ اور جو بدکاری کرے گا اور اس کے پاس گواہ موجود ہیں جو الزام لگا رہا ہے، 4 گواہ ہیں، تو رجم ہوگا، اور ایسا رجم ہوا ہی نہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ ممکن تو ہے لیکن بالکل ناممکن نظر آتا ہے۔ جتنے رجم ہوئے وہ اقرار پر ہوئے ہیں۔ تو گواہوں پر ہو تو مجھے بتا دو تاکہ میرے مطالعے میں اضافہ ہو جائے، اسٹڈی میں اضافہ ہو جائے۔ تو وہ واجب القتل ہے اگر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، لیکن اس کی سزا رجم ہے۔ اور اگر کوئی دین کو تبدیل کرے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کرو، یہ اجماعاً ثابت ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے اجماعاً، اور یہ پاکستان کا قانون ہے، اور ہزاروں افراد جیل میں ہیں جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور کیس ان پر ثابت ہو چکا ہے، لیکن سزا کون دے؟ کون سزا دے؟ اور جو آدمی کسی پر تہمت لگائے بدکاری کی تو وہ 80 کوڑے کھائے گا اگر 4 گواہ نہیں ہیں۔ اور صحابہ کے زمانے میں اس طرح ایک فرد پر اس طرح تہمت لگی، گواہ 3 تھے، تو جس نے تہمت لگائی تھی ان کو 80 کوڑے لگ گئے ہیں، 80 کوڑے لگ گئے۔ سچائی کا زمانہ تھا لیکن 4 برابر نہیں تھے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال یہ کل 8 سزائیں ہو گئی، یہ 8 حدود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تعزیر ہے، تعزیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی سزا متعین نہ ہو، یا سزا ہو لیکن مختلف ہو، اس میں تعزیر ہے۔ قاضی اپنی ثوابدید پر تعزیر مقرر کرے گا 39 کوڑے، 40 نہیں 39، حد سے
کم تو 40 کوڑے جو ہے نا یہ لونڈی کی سزا ہے، غلام کی سزا ہے، لہذا اس سے کم 39 کوڑے 38 15 20 کوڑے لگا لیے۔ والتعزیر قد یبلغ مبلغ القتل، اگر وہ آدمی اسی کام کا پکا مجرم بن جائے اور قاضی اس کو قتل کرا دے تو جائز ہے، تعزیر قتل تک بھی پہنچ جاتی ہے، جس طرح ہدایہ میں لکھا ہے، شامی، عالمگیری، بزازیہ، قاضی خان سب میں ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ڈکیتی کی یہ سزا ہے اور تعزیر یہ ہے، سب کچھ آپ نے سن لیا۔ وسیلہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسیلہ پکڑو، تو اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نیک عمل کیا اور اس کا وسیلہ آپ نے کہ میں فلاں موقع پر بدکاری سے بچ چکا تھا، کر سکتا ہے یا اللہ، لیکن آپ کے ڈر کی وجہ سے بچ گیا، آپ اس کی وجہ سے اپنی کوئی حاجت مانگیں تو جائز ہے، زندہ بزرگ کے وسیلے سے یہ بھی جائز ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اس پر تو اتفاق ہے، ان دونوں پر بھی اتفاق ہے۔ جب ایک آدمی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کا وسیلہ جائز ہے؟ تو اگر آدمی اس طرح کہ یا اللہ یہ تیرا بزرگ تھا، مجھے اس سے محبت ہے، محبت بزرگوں کے ساتھ ایک نیک عمل ہے، اس نیک عمل کے وسیلے سے میرا مسئلہ حل فرما، تو یہ درست ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم کو کیا پتہ ہے کہ یہ بزرگ ہے یا نہیں ہے، تو جواب یہ کہ جو زندہ ہے ہم کو کیا پتہ ہے کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، تو وہاں جائز تو یہاں بھی جائز۔ ہاں یہ جو ذات ہے، فرد ہے، انتقال کر چکا ہے، اس کی ذات کا وسیلہ اس میں اختلاف ہے۔ اللہ ابن تیمیہ ابن القیم رحمہم اللہ تو ان سے پہلے اس موضوع پر کسی نے بات نہیں کی، انہوں نے بات کی اور پھر اختلاف ہوا، بعض کہتے ہیں درست ہے، بعض کہتے ہیں درست نہیں ہے، تو اختلافی بات سے بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات آئی کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے، غور سے سننے والا ہے۔ گزشتہ جتنی کتابیں ہیں 312 ہیں، قرآن کے ساتھ 313 ہے۔ مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں 313 رسول، 313 کتابیں اور کاپیاں اتری ہیں، ان میں اونچے 104، 104 میں اونچے 4 اور 4 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ہیں۔ جتنی گزشتہ کتابیں ہیں توجہ سے سنو، وہ وقتی تھی اور قومی تھی، اس وقت کے ساتھ تھی اور قومی تھی، اس قوم کے لیے تھی، سب کے لیے نہیں تھی۔ دلیل موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ قوم شعیب پر تھی نہیں تھی نا، جب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت قریب کے قوم شعیب پر نہیں ہے تو پوری دنیا پر کیسی وہ شریعت ہو سکتی ہے؟ جس طرح آج کا اسرائیل یہودی کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے تورات ہے، آسان دلیل ہے۔ وہ وقتی اور قومی کتابیں تھی اور اس کی حفاظت کس کے ذمہ تھی؟ ان اولیاء علماء کے ذمہ تھی، انہیں حفاظت کی، لیکن بعد میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے ان کو ضائع کر دیا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ قرآن ہے نا، اس میں سب کچھ ہے نا، تمام کتابیں ہیں نا، اصول تو سب کے ایک ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ توحید اللہ کی کتاب اور نبی کو مانو، رسالت وقت کے نبی کو مانو، قیامت آنے والی ہے تیاری کرو، یہ تو سب میں ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی شریعت ایک ہے، اصول میں، فروع میں اختلاف ہے۔ تو انہوں نے حفاظت نہیں کی، الٹا اس کو کیا کر دیا؟ اس میں تبدیلیاں کی۔ قرآن جو ہے یہ وقتی کتاب نہیں، 1، 2 قومی کتاب نہیں ہے، 3 اس کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں، اللہ کے ذمہ ہے۔ اس لیے اپنشت پران وید ہندوؤں کی کتابیں ہیں، گرنتھ سکھوں کی کتاب ہے، بک 1 بک 2 فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتھم، میتھس، سوشالوجی، اس کا کوئی حافظ کسی کتاب کا نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ قرآن کے 8.5 کروڑ حافظ موجود ہے نیٹ میں، باقی پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ تو اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، اس کے زبر زیر پیش میں فرق نہیں ہے۔ میرے ہاتھ پر 350 عیسائی، سکھ، ہندو اور سیکولر لوگ مسلمان ہوئے۔ مس کیرل MSc لندن، امریکن عورت، پچھلے دنوں
فیصل مسجد میں ایک لڑکی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئی، وہ میرے شاگرد امام ہیں، تو میں نماز پڑھائی، ان کو کلمہ پڑھایا، پی ایچ ڈی اس نے کیا تھا، لڑکی تھی، چائنا کی تھی۔ ایک خاندان مسلمان ہوا انڈیا میں، نیٹ سے کلمہ پڑھایا، اس طرح الحمدللہ بہت زیادہ مسلمان ہوئے۔ تو جب ان کے سامنے قرآن کی حقانیت آتی ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ جس کتاب پر ایمان لاتے تھے، تورات، زبور، انجیل، وہ کون زبان میں تھی؟ عبرانی زبان میں تھی۔ ایک کتاب عبرانی زبان میں لے آؤ، یہ تو اب جو باقی کتابیں ہسٹری کی کتابیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا پورا کلام ہے، پورا ایسا نہیں ہے۔ عبرانی میں کون سی کتاب ہے؟ تورات، زبور، انجیل لے آؤ، یہ ٹرانسلیشن ہے، ترجمے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ رب العالمین ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے، اور کعبہ بھی ہدی للعالمین ہے، اور نبی رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس۔ یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، توجہ سے سنو، تو وہ اس کا جوڑا تبدیل ہوتا رہتا ہے، کپڑے اس کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، 1 گز 2 گز 3 گز 4.5 گز پر وہ رک جاتا ہے بالغ۔ 4.5 گز 15 سال کے لڑکے کے لیے، 20 سال کے لڑکے کے لیے، 25 30 40 50 60 کے لیے وہی ایک جوڑا۔ بلوغ کے بعد انسانیت چلتی رہی، جوڑے تبدیل ہوتے رہے 312۔ جب یہ جوڑا آیا، انسانیت بالغ آخر تک ہی چلے گا، قرآن آخر تک چلے گا۔ ہم جو قانون بناتے ہیں تو ہم بناتے ہیں، انسان ہلوع، جلباز ہے، ضعیف، کمزور، عنید، جگڑالو، شحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم ضعیف ہے، تو ہم جو قانون بنائیں گے اس میں بھی ضعف ہوگا، کمزوری ہوگی۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا قانون ضعیف نہیں ہے، قوی ہے، آخر تک چلے گا۔ اگلی بات، ہم انسان جو قانون بناتے ہیں، کل کی خبر ہم کو تو ہے نہیں، تو حالات، واقعات، اسباب، علتیں، وجوہات، ڈبل سواری پر پابندی ہے محرم میں جی، بعد میں ختم، کوئی حملہ نہ کرے۔ ہمارے قوانین تبدیل ہوتے ہیں، کیوں؟ حالات، واقعات، اسباب، علل یہ تبدیل ہوتے ہیں، وجوہات تبدیل ہوتی ہیں، اسباب تبدیل ہوتے ہیں، تو ہمارا قانون بھی تبدیل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کا جو قانون ہے 5 سال بعد تبدیل ہوتا ہے، لیکن قرآن کیوں تبدیل نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ قانون اسباب، واقعات، حالات، علل، اس کی وجہ سے یہ نہیں بنا ہے، یہ قانون فطرت کے اوپر بنا ہے، اور فطرت تبدیل نہیں ہوتی، فطرت ایک ہوتی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لہذا اللہ کا قانون بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے، اللہ اکبر۔ اسی کتاب پر ہم نے چلنا ہے۔ جب ہم کوئی موبائل لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ مینول بک۔ کوئی مشینری ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہاں آئل ڈالنا ہے، یہاں بریک آئل ڈالنا ہے، یہاں آپ نے واٹر پانی ڈالنا ہے، یہاں پر مبلیل ڈالنا ہے، سوراخ کی طرف تیر کا نشان ہوتا ہے۔ آپ مبلیل کی جگہ کیا ڈالیں؟ بریک آئل کی جگہ کیا ڈالیں؟ مبلیل۔ پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈالیں، گاڑی چلے گی؟ رک جائے گی۔ کسی بچے نے موبائل میں انگلی ماری تو ایک بٹن اس سے دب گیا، اس میں لکھا ہوا آیا کلیئر ڈیٹا، اس نے اس پر بھی اوکے کر لیا، سارا ڈیٹا کلیئر ہو گیا۔ کیوں؟ اس کتابچے کے مطابق، مینول بک کے مطابق اس نے موبائل اور مشین کو استعمال نہیں کیا، تو گاڑی رک گئی، موبائل ختم ہو گیا، سارا ڈیٹا ختم ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ سب سے اس پوری کائنات میں قیمتی انسان ہے یا نا؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اگرچہ ڈارون نے تو ہم سے بندر بنائے، لیکن اللہ فرماتے تم اشرف المخلوقات ہو۔ تو اشرف المخلوقات جو انسان ہے، تو اس کا جو مینول بک کون سا ہے؟ اس کا کتابچہ کون سا ہے؟ وہ کس طرح زندگی گزارے گا؟ اس کے لیے مینول بک اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، کتاب ہے۔ کیوں؟ الا لہ الخلق والامر، اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کا قانون چلے گا۔ میرا جسم میری مرضی، دانت کو بڑا کرو نا، چلو، بالوں کو روک دو، تیرا جسم ہے نا، چلو، میرا جسم میری مرضی۔ ہاں، انہوں شکل ہوئے کو میرا جسم میری مرضی، یہ جسم اللہ کا ہے، ہم خدا ہیں۔ جب ہم آ رہے تھے تو ہم کو پتا تھا لم یکن شیئا مذکورا، آپ تھے ہی نہیں، کیسے تیرا جسم تیری مرضی؟ اللہ کے بندے، جسم اللہ کا ہے، اس لیے لائٹ کم ہو اس میں سٹڈی کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ آنکھ اللہ کی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تیری ہے، اس لیے اس کی جگہ آپ کسی کو آنکھ بھی نہیں دے سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی ہے۔ ہاں،
جب اللہ کی سلطنت الا لہ الخلق، اللہ کی مخلوق ہے، لہ الامر، تو اللہ کا امر اور حکم چلے گا، قرآن و حدیث کے مطابق چلیں گے۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ دانت کو بڑھا نہیں سکتے ہیں اور بالوں کو روک نہیں سکتے ہیں، تو یہ ہمارا جسم نہیں ہے، اللہ کا جسم ہے، لہٰذا اللہ کا قانون چلے گا، اور یہ پاک کلام ہے، سچا کلام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔